نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج جو ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے یہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں جب ہم اپنا معاشرہ دیکھیں یا اپنے آپ کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اس حدیث میں جن گناہ گاروں کا تذکرہ ہوا ہے ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان تین کی طرف اپنی نظر رحمت فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان تین قسم کے گناہ گاروں کو پاک کیا جائے گا، یہ نجس کے نجس ہی رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ یہ 3 بندے ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کے ساتھ بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ 3 مرتبہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات بڑی اہم ہے، اس بات میں بڑا وزن ہے، تاکہ لوگ ان گناہوں کی سنگینی کو سمجھ لیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ قیامت والے دن بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جن میں یہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں، خوابوا و خسروا، وہ تو ناکام ہو گئے اور گھاٹا خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون ہیں جن میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں، یا ان کی صفات جو آپ نے بیان کی ہیں کہ یہ 3 قسم کے لوگ بڑے غضب کا شکار ہوں گے، وہ کون ہیں؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آپ نے ان کی وضاحت فرمائی، المسبل، پہلا وہ بندہ جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ ذرا دھیان سے یہ سماعت فرمائیے گا کہ ہم جس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المسبل، وہ بندہ جو اپنا کپڑا نیچے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے، والمنان، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی پر صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے۔ اگر کسی کو صدقہ دیا ہے پھر ساری زندگی اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ میں نے تجھے صدقہ دیا تھا، میں نے تیری مدد کی تھی، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، پھر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور تیسرا یہ گناہ کہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ گناہ گار، وہ تاجر جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے اس حدیث میں ان 3 گناہ گاروں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے غضب کا عالم اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا ان پر غضب اس قدر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، والدین لگا لیں، اگر والدین
چند لمحوں کے لیے اپنی اولاد سے بات نہ کریں تو اولاد پر کیا بیتی ہے کہ پتہ نہیں میرے والدین مجھ پر ناراض کیوں ہیں۔ اسے اتنی دیر تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتا۔ تو جس سے اللہ ہی بات نہ کرے، جس سے اللہ ہی کلام نہ کرے، اس بندے کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ وہ بد نصیب ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس کا دوسرا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کسی سے منہ پھیر لیا جاتا ہے، یہ بندہ بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ گناہگار کون ہے؟ ان میں 3 بندے شامل ہیں۔ ایک اپنے ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اگر یہ تینوں گناہ دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو صرف مولویوں کا ہے کہ وہ اپنا ٹخنا ننگا رکھیں۔ ہر بندہ تو اس میں نہیں آتا، ہر بندہ تو ٹخنا ننگا نہیں رکھ سکتا۔ یہ صرف مولوی حضرات کے لیے حدیث ہے۔ بعض اوقات تو ہم اس حدیث کا، اس عمل کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اگر کسی نے سنت کے مطابق اپنا پائجامہ، اپنی شلوار یا پینٹ اوپر کی ہو تو لوگ اسے مذاق کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا پانی گزرنے لگا ہے، نیچے پانی آ گیا ہے، کپڑا کیوں لٹکا لیا ہے۔ یعنی الٹا یہ کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، الٹا ہم مذاق کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایسا مذاق کل قیامت والے دن بہت مہنگا پڑے گا۔ جو دین کے ساتھ مذاق ہے، آپ کسی سنت کو لے کر کسی بندے کو طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو اس کا کل قیامت والے دن بڑا بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کو اپنے دین کے ساتھ مذاق برداشت نہیں ہے۔ بہت سارے کافر اسی مذاق کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کر دیے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی یہ کام کریں تو پھر ہمارے لیے نہایت یہ شرمناکی کی بات ہے۔ اور دوسری یہ بات، ہمارے معاشرے میں جو عام گناہ پایا جاتا ہے کہ ہم اگر کسی غریب کو 1 مرتبہ صدقہ دے دیں صحیح، اب پھر وہ بیچارہ ہم سے چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں اگر یہ سامنے آ گیا تو کہے گا کہ میں نے تجھے صدقہ دیا تھا، میں نے تجھے کھانا کھلا دیا تھا، میں نے تجھ پر رحم کیا تھا، یا تجھ پر میں نے یہ کرم کیا تھا، میں نے تجھے مال دیا تھا۔ وہ غریب بیچارہ چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں اس کے منہ نہ لگ جائیں۔ اور تیسرا وہ بندہ جو کہ آج کل اکثر تاجر اس میں ملوث ہیں، اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچنا۔ میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی سودا لیں تو وہ یوں ہی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ اصل ہے، یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ 1 نمبر ہے۔ بعض اوقات مجھے یہ خود کہنا پڑتا ہے کہ بھائی رازق اللہ ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، آپ قسم نہ کھائیں۔ اگر آپ کی قسمت میں پیسے ہیں تو مل جائیں گے، میری قسمت میں سودا ہے تو مل جائے گا۔ قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا، مگر قیامت والے دن کی جو ہولناکی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ 3 قسم کے گناہگار جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سختیاں ہوں گی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔